جینیٹک یونٹی، جینیاتی اکائی، یعنی جینز میں کس طرح یکسانیت پائی جاتی ہے، جینز میں کس طرح وحدت پائی جاتی ہے، جینز کس طرح ایک طرح کی ہوتی ہیں مختلف جانداروں میں، یعنی جینز کس طرح ایک طرح کی ہوتی ہیں۔ تو نمبر 1، جینیاتی اکائی بڑے پیمانے پر جانداروں کے مابین پائی جاتی ہے، یعنی جینیاتی یعنی مختلف قسم کی جو جین جو ہیں وہ کافی حد تک سملر ہوتی ہیں جانداروں میں۔ نمبر 2، جینیاتی مادے کی ترسیل کا طریقہ جانور اور پودوں میں ایک ہی طرح سے ہوتا ہے، یعنی جب جینیٹک مٹیریل جو ہوتا ہے اس کی جو ٹرانسفر ہونے کا یا منتقل ہونے کا جو طریقہ ہے وہ جانوروں اور پودوں میں یعنی تقریباً جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ جینیاتی اکائی کی 3 اقسام۔ اب ہم پڑھیں گے کہ کون سی 3 ایسی اقسام ہیں جس میں ہم جینیاتی اکائی کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 جو قسم ہے اسے کہتے ہیں فطرتی لحاظ سے جینیاتی مادے میں یکسانگی۔ فطرت کے لحاظ سے پورے جاندار میں ایک ہی طرح کا جینیاتی مادہ پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہول آرگنیزم ہے نا اس میں تقریباً ملتا جلتا ہی جینیٹک مٹیریل جو ہوتا ہے یا جینیاتی مادہ جو ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے، جو کہ ڈی این اے کی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان دا فارم آف ڈی این اے ہوتا ہے، یعنی ڈی این اے کی شکل میں ہوتا ہے۔ ڈی این اے جینیاتی اکائی یا یکسانیت یا ہم آہنگی کی بنیاد ہے۔ جو جینیاتی اکائی جو ہے ڈی این اے جو ہے وہ جینیاتی اکائی یا جینیٹک یونٹی کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی ڈی این اے ہی ہے جو جینیاتی اکائی کو پریزنٹ کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈی این اے چھوٹی اسمال یونٹس پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی چھوٹی اکائیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈی این اے کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے یعنی اسمال یونٹس ہوتے ہیں، ان سے مل کر یہ بنا ہوتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان اسمال یونٹس کو ان کو جینز کہتے ہیں، جینز۔ یہ جینز جاندار کی تمام خصوصیات کو قابو میں رکھتی ہیں۔ نیوکلیوٹائڈز کی ڈی این اے یعنی یہ جو جینز ہیں یہ تمام جو مینی کریکٹرز ہیں، تقریباً جو بہت سارے جو خصوصیات ہیں ان کو کریکٹرسٹکس کو کنٹرول کرتی ہیں جینز ہی۔ جینز نیوکلیوٹائڈز کی ڈی این اے پر ترتیب سے جینز وجود میں آتی ہیں، یعنی نیوکلیوٹائڈز کی جو ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، ارینجمنٹ ہوتی ہے، اس سے جو ہے جینز بنتی ہیں۔ ہر جاندار جن میں پودے اور جانور دونوں شامل ہیں میں لاکھوں جینز پائی جاتی ہیں۔ بات ظاہر ہے یعنی ہر جاندار میں جو ہے کثیر خلوی جو جاندار ہے، یہ خلوی جاندار جو ہے یونی سیلولر اور جو ملٹی سیلولر آرگنیزمز ہیں ان میں جو ہے پودے اور جانور یعنی دونوں میں لاکھوں قسم کی جینز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ یہ جینز ان میں مختلف قسم کی خصوصیات کو قابو میں رکھتی ہیں، یعنی یہ جینز مختلف قسم کی خصوصیات کو کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ جیسے مختلف جانداروں میں مختلف قسم کی جینز ہوتی ہیں، اسی وجہ سے یہ جو ہے مختلف قسم کی خصوصیات کا اظہار کرتے ہیں، مگر پھر بھی جینز کی جو فطرت یا خصلت یا جو بناوٹ ہے وہ تمام جانداروں میں تقریباً ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ یہ جو جینیاتی اکائی یا جو جینیٹک یونٹی کا ہی یہ ایک ثبوت ہے اس بات کو کہ فطرت یا بناوٹ تمام جانداروں میں جینز کی ایک ہی طرح سے دیکھی گئی ہے، اسے کو جینیاتی اکائی کے ایک ثبوت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ نمبر 2، جینیٹک مٹیریل کی منتقلی یا ترسیل میں یکسانی، یعنی جینیٹک مٹیریل کی جو ٹرانسفر ہے اس میں اکائی کس طرح ہے، اس میں جینیٹک یونٹی کیسے ظاہر ہوتی ہے، اس میں جینیاتی طور پہ یکسانیت کیسے ظاہر ہوتی ہے جب جینیٹک مٹیریل ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ مینڈل کو جینیٹکس کا والد کہا جاتا ہے، اس کو مینڈل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فادر آف جینیٹکس۔ اس نے مٹر
یعنی جو پی پلانٹ جو تھا، جو مٹر کا پودا تھا، اس پر مینڈل نے تجربے کیے تھے اور 2 قانون پیش کیے تھے۔ ایک جو تھا وہ سیگریگیشن کا قانون تھا اور دوسرا انڈیپینڈنٹ اسائنمنٹ کا قانون تھا۔ بعضی کتابوں میں 3 قانون بتائے جاتے ہیں: لا آف ڈومیننس اور لا آف سیگریگیشن اور لا آف انڈیپینڈنٹ اسائنمنٹ، لیکن یہاں پر ہم صرف 2 قوانین کا مینڈل کا ذکر کر رہے ہیں: سیگریگیشن کا قانون اور انڈیپینڈنٹ اسائنمنٹ کا قانون۔ یہ قوانین برابر لاگو ہوتے ہیں جانداروں پر، یعنی ایکولی طور پر یہ تقریباً تمام جانداروں میں ایکولی طور پر یہ جو ہے یہ ظاہر ہوتے ہیں یا لاگو ہوتے ہیں۔ یہ قوانین وراثتی خصوصیات کو متعین کرنے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، یعنی یہ جو کریکٹرسٹکس جو ہے ہیریڈیٹی کریکٹرسٹکس، یہ جو وراثتی خصوصیات ہے، جو ہیریڈیٹی کریکٹرسٹکس ہے، اس کو گورن کرنے میں یا متعین کرنے میں یہ قوانین جو ہے یہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ قوانین بتاتے ہیں کہ کیسے زبردست جینیاتی یکسانیت جانور اور پودوں میں پائی جاتی ہے۔ انہیں قوانین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانداروں میں کافی جینیٹک یونٹی پائی جاتی ہے، جینیاتی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، جینیاتی خصوصیات کے ایکسپریشن، اظہار میں جینیاتی یکسانیت۔ تو جینیاتی خصوصیات جو جینیٹک کریکٹرز ہیں اس کے ایکسپریشن میں کیسے جینیٹک یونٹی پائی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ڈی این اے کو 3 نیوکلیوٹائڈز کے مجموعے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یعنی ڈی این اے جو ہے وہ ٹرپلیٹ نیوکلیوٹائڈز سے بنتا ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ 3 قسم کے ٹرپلیٹ نیوکلیوٹائڈز میں ڈی این اے کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ یہ ٹرپلیٹ نیوکلیوٹائڈز مل کر جینیٹک کوڈز بناتے ہیں۔ یہ جینیٹک کوڈ جینیٹک خصوصیات کے اظہار کا مظہر ہے۔ جینیٹک کوڈ جو ہے وہ جینیٹک کریکٹرسٹکس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جینیٹک کوڈ کی مدد سے ہی جینیٹک کریکٹرسٹکس ریپرزینٹ ہوتے ہیں۔ وہ جینیٹک کوڈ کی صورت میں جانوروں میں جینیٹک کریکٹرسٹک شاید چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو جینیٹک کوڈز ہی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہر جاندار میں ایک طرح کے امینو ایسڈ میں اسی طرح کا جینیٹک کوڈ پایا جاتا ہے۔ جس طرح یعنی ہر جاندار میں جو مختلف قسم کے امینو ایسڈ پائے جاتے ہیں، مگر جس طرح کا ایک قسم کا جو امینو ایسڈ ہوتا ہے اس میں اسی قسم کا جینیٹک کوڈ پایا جائے گا، تو وہ دوسرے جاندار میں بھی اسی امینو ایسڈ میں اسی طرح کا جینیٹک کوڈ پایا جائے گا۔ اسی وجہ سے جینیاتی یکسانیت دیکھی گئی جینیاتی خصوصیات کے ساتھ۔ اسی وجہ سے جو کہ یعنی جینیٹک کریکٹرسٹکس میں بھی جو ہے جینیٹک کوڈ میں بھی اگر جو ایک مخصوص امینو ایسڈ کا جو جینیٹک کوڈ ہے وہ جس جاندار میں وہ امینو ایسڈ ہوگی وہ اس جاندار میں اسی قسم کا جینیٹک کوڈ اسی جانور میں بھی پایا جائے گا جیسا کہ دوسرے جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جینیاتی یکسانیت ہے، جو جینیٹک یونٹی ہے، وہ جینیٹک کریکٹرسٹکس کے ایکسپریشن میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔